میں او رات جیڑی ہو سی کین مین ہو سی اور باقی دہاکے دے راتیں کو او رات نرالی ہو سی اندہ انداز بیا ہو سی سادہ آندری منی بیٹھے ہیں جو پننے لوگ نا متن والا کتے نہ ٹکرے یا متن والا کہیں رانگے بھول ونجو جہاڑے قیامت چھڑواونا بھی ہے غداریں کو ڈھکواونا بھی ہے فطرانے دا تعلق روزے دار نال نہیں فطرانے دا تعلق مالدار نال یہ اب ہمیں گرینڈ فادر نہیں چاہیے ابے ہونی کو خرچہ دیو عمر تک انہیں کو کھواؤ جیمر تک ابے ہونی کماون دے مزدوری دے کائے نہیں اپنی جد ہوں دے پیریں تلے مکا دے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن شریعت جتنا سارے کو پوچھ لینا وہ مسئلہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ کو ٹکری ہے بل اساں دا ساتھ سکتے آسے جو وہ اکوی ہے یا تریوی ہے یا پنجوی لیکن رب دے طرف والا الحدال دسامن بھی اجازت دے گئے نصیب تو فرمایا انسی تو مجھے تو رات بھولوا دی گئی ہے اور میں ساتھ وہ رات تکریے اور رات کا فرمایا میں مصطفیٰ کو پتہ ہے لیکن رب پاک دی حکمت کا تقاضا ہے آج کو بنا دسام اور فرمایا جیڑا رات کو بولنا چاہتے یعنی 83 سال 4 مہینے یا 1000 مہینہ رب نہ علاوہ ایک پاسے ہی کی رات آور ایک پاسے پر میں ہوں رات کو بولنے میں رمضان دے آخری لحاظ میں ٹکر سے اور اس بعد نبی علیہ السلام خود فرمایا اعتکاف بہون والے کو رات مل پوسی اعتکاف بہون والا جیڑا ٹکے ہوئی گول ہوتا ہے اگر کوئی جمان دو سستے جو بھی کو بیدار رہے میں شام کو حرام فرماوے پیچھے نصیبیں بھی بازی ہے لیکن جنہا انہیں رات میں جاد کر آوے تو وہ رات ٹکر سی شب قدر لیکن اس کے بعد نبی علیہ السلام فن امت کو اتنے آسانی کی تھی اعتکاف بہمن والا تو رات حضور میں سی اعتکاف بہمن والا وہ رات حضور میں سی جاد کر رہے راتیں کو بیدار رہے ون اعتکاف کی فضیلت میں صحیح ہے کہ من اعتکافا الفل اشر الاواخر آخری دہاکے رمضان دا اعتکاف جائے لیتے کمن حج حجتین فاتا مرا عمرتین وہی میں سمجھے حاج نو کر رہے عمرے نو کر رہے یعنی ہوں رات دی بھجا کرو بندہ نو دفعہ حاجی کا نو دفعہ عمرے آنا باندھ دے یعنی وہ اتنی ثواب مل دے اور اس بعد جنہیں میں اپنا کام آخر باتیں جنہیں مساں اعتکاف کوئی نہیں آخر ساکو بھی تسیکو منی چاہیے والنبی علیہ السلام نے رحمت دا در کھولے والاساکو تو آکو فرمائنے کہ التامسو لیلت القدر یتحرو لیلت القدر فی الاشر الاواخر من رمضان من الفطر نبی علیہ السلام فرمائے آخری دہاکہ رمضان دا تے راتاں تاک فرمائے اتھائیں گلا ہے وہ رات ٹکر سی آخری دہاکہ رمضان دا تے راتاں تاک اکوی رمضان 23 رمضان 5ویں تے 27ویں تے 29 ول صوفیہ بزرگیں محدثین فرمائے او رات جیڑی ہو سی کین مین ہو سی او رات جنن ہو سی برسات بھی ہو سی اور باقی دہاکے دے راتیں کو او رات نرالی ہو سی اندہ انداز بیا ہو سی سادہ آندری منی بیٹھے ہیں جو پننے لوگ نا متن والا کتے نہ ٹکرے یا متن والا کہیں رانگے بھول ونجو اس ہے تا یہ امید نہ سہی مرضی ہوں دی جائے جڑی رات کو بناوے پر اسا پننے جو ہے متن یہاں بان پوے لیلت القدر مطلب رحمت کین میں برسات ہو سی موسم باقی جی میں چلتا پی ہو سی وہ ٹھڈی مٹھی روت بانوے سی مطلب ہے کہ نبی علیہ السلام تے اتنا فرمایا جیڑی رات ساک کو ٹکری آئی وہ بارش بھی ہے چکاڑی آئی مطلب ہے لیلت القدر جیڑی ہے نا وہ رات یا کچھ نشانیاں بھی ہیں لیکن آج دی جیڑی رات ہے نا اتھا کین میں تھوڑی ہے تے پچھو چس ڈاڑھی ہے بولو لی بھی آندھی پہ سارے مشاہرہ نصیب تھی بے خیر لیلت القدر دی گال سمجھ گئے بے شب قدر کو آکو لیلت القدر آکو وہ رات قدر والی عزت والی مقام والی 1000 مہینے تو افضل تے آلہ اون رات کو مقام کیوں ملے جو ہوں رات قرآن نازل تھے یعنی اصل محابہ قرآن دا ہے اون رات کو جو 83 سال تے 4 مہینے کو لو ڈھیر اونچائی رفعت تے بلندی ملی ہے وجہ کیا ہے جو قرآن پاک آکے ان دی شان کو اونچا کر چھوڑے یعنی قرآن دی ایک عظمت تے شان ہے اور نبی علیہ السلام بھی اپنی امت دے حافظ نے حال لے دے ہوئے سرکار فرمائے کہ من قرأ القرآن و عمل بما فیہ البس والداہ تاجیں یوم القیامہ
نبی علیہ السلام فرمائے جڑا اول تو آخر تک قرآن سارا پڑھ پجاوے، جڑا اول تو گن کے آخر تک قرآن سارا پڑھ پجاوے تے قرآن جیڑا کام ذمہ لاوے والحافظ نہ کھناوے. جڑا اول تو گن کے آخر تک من قرأ القرآن، جائیں پڑھا قرآن، جائیں سنایا قرآن، جائیں پڑھا قرآن، جڑا اول تو گن کے آخر تک قرآن بھی سارا پڑھ پجاوے وَعَامِلَ بِمَا فِيهِ، قرآن جیڑا کم ذمہ لاوے والحافظ نہ کھناوے. فرمایا اون حافظ دی شان آپ سمجھو. یہ صحیح فرمائے فما ظنکم بالذی عامل، فرمایا اون حافظ دی شان آپ سمجھائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سہوں دے پیو ماں دا حال لینے ہیں. البس والداہ تاج یوم القیامہ، او جائیں قرآن پڑھے تو ولا جی میں قرآن آ کے اوے منیس. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جہاڑے قیامت دے اون دے بابے کو تے اون دی ماں ڈوہائیں کو سڑوایا ویسی. قیامت دے میدان انہیں کو کھڑایا ویسی، انہیں کو نوری تاج ایچا پوایا ویسی جو سیج کو جرات ہے جو مقابلہ کر سکے. دوؤہو احسن من دوء الشمس، حافظ قرآن دے پیو ماں دے سر تے جڑا نوری تاج ہو سی. نبی علیہ السلام فرمائے اون تاج دی چمک تے روشنی اتنی ہو سی جو سیج کو لو پورتے ہو سی. اور سیج بھی کیرا سیج؟ فرمائے اے تا کھڑے آسمان وچ تے روشن کی دی بے سارے جہان کو. فرمائے اے دسو اگر ایو سیج ایک گھر رے چاہ کے ابھر پوے کوئی جا کالی ہو سی؟ رب حالی تا کھڑے بہت دور لکھا میلان دے فاصلے تے. اگر لو کانت شمس فی بیوتکم، اگر یہ سیج ابھرے تو حالے گھر رہے حالی تے کھڑے سارے جہان واسطے. اگر یہ سیج ابھر پوے ایک گھر وچ تے جے ویلے ایک گھر وچ ابھر سی روشنی کتنی ہو سی، اجالا کتنی ہو سی. فرمایا اتھو والے شمس دی روشنی نہ ایک گھر وچ ابھرے تے جڑا اون گھر دا حال ہو سی این دے کولو ود حافظ قرآن دے پیو ماں دی شان ہو سی جہاڑے کیا. اور فرمایا جائیں پڑھے، فرمایا اون دے بارے والا آپ گویڑ کرو جو رب کیا دے سی. یہ صحیح گال کو مطلب درمیان ہے جو کو سادے مسئلہ پینڈیں گے چاہ گئے صحیح مزید تاکہ سکھ امت چراہوے تے حافظ قرآن دے بارے قوم کو دی عظمت دا خود اندازہ رہوے. جین دے محابے پیو ماں دی شان ہے خود حافظ قرآن دا. لیکن شرط ہوا ہے پڑھے بھی صحیح ولا کھڑے بھی صحیح. پڑھ پجاوے جرا کم قرآن سے ملاوے ول حافظ کو دروہیے ول اڈو کانڈ نہ کرے ول تا سمجھو تر گئے تے کھٹ گئے. اگر عمل نصیب نہیں ول جین دی اپنی بڑی ہوئی نہیں ان دی سفارے تے کون چھوڑ دے. گال کو سمجھو نا، یہ بھی سمجھو نا آخر اون دی چل دیے جین دی سفارے جین دی اپنی بڑی ہوئی ہوئے تے جڑا خود کو مطلوب ہوئے اون دے رکے تے کون چھوڑ دے. خیر اللہ تعالیٰ با عمل حافظیں دے صدقے سا کو بھی بخش دے وے. لیکن اس بعد ایک حدیث پاک سماعت فرماؤ. سیدنا ابو ہریرہ اقصو جا رضی اللہ تعالی عنہ، یہ کو مزید ختم کرو سادی سادی آواز. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمیدن قال رسول اللہ، فرمائے گال میری نہیں گال اللہ دے رسول دیے، یعنی حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیے. نبی علیہ السلام کیا فرمائے؟ صحیح فرمائے ان اللہ تبارک و تعالی قرأ طٰہٰ و یاسین قبل ان یخلق السماوات والارض. نبی علیہ السلام فرمائے بے شک اللہ نے زمین اور آسمان کو بڑھاون تو 1000 سال پہلے آپ یاسین تے رحمان پڑھیے. بے مثل بے مثال خدا، بے مثل صوت، مقصد ای کو شرف بخشے سے. مطلب مفہوم عام یوں بن دے اللہ نے قرآن پاک جھئی عظیم کتاب کو یہ شرف دیتے جو زمین آسمان دے بنن تو 1000 سال پہلے. ساڑے تو آڑے ابے ڈاڑے آدم سائیں دی بنت ہے زمین تو، ابے آدم سائیں دے بنن دی گال نہیں تھا جو زمین دے بنن دی گال ہے. زمین اور آسمان دے جڑن تو 1000 سال پہلے. جے ویلے زمین کہنا آئی، پہاڑ کہنا آئی، مکان کوئنا آئی، آسمان کہنا تے سج کوئنا آئی، چاندر کوئنا آئی، تارے کوئنا ہن، ڈیہی رات کوئنا، ڈیہی رات دے بڑھن تو پہلے زمین و آسمان دے جڑن تو 1000 سال پہلے.
اللہ نے کیا کیتے قرأ طٰہٰ و یاسین، خود آپ خدا قرأت فرمائیے یاسین دی بھی تے رحمان دی بھی۔ اور جڑے حافظ ہو یا اسلامی سوچ رکھ دے ہو، اللہ تعالیٰ ہر کہیں کو اسلامی سوچ اللہ بناوے، انہیں کتھائیں گال چل پوے نا قرآن پاک دی، میاں یہ حافظ قرآن، انہیں حافظیں کو کیا مل دے کیا دے سن، یہ تا مطلب ہے کہ یہ چھوڑے پوری سوری انہیں دی آمدنی ہوں دی ہے، تعلیم تا فلانی ہے یا فلان علم پڑھنا چاہیے دے، وہ کو آگ اتنی ساری تعلیم دے بارے ولا نہ آکھی، اساؤں تعلیم دے وارث ہیں جہاں دا آغاز خدا کی دے۔ تعلیم تو مراد یعنی اون کتاب کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں جڑی کتاب کو خدا پڑھے، باقی لکھا ہو کوئی کتاب جن دی تلاوت تے قرأت خدا فرمائی ہوئے، کوئی بھئی کتاب کو نہیں، بھاویں تورات ہے یا انجیل ہے، زبور ہے، صحف ابراہیم ہے یا صحف موسیٰ ہے، یعنی آسمان تو آمن والے جتنے رسالے ہیں صحیفے ہیں آسمانی کتاب ہیں، رب بھیجا ضرور ہیں پر پڑھا کہیں نہیں سی، تے ساڑھے سائیں تے آمن والی کتاب خدا تلاوت پہلے فرمائیے، ساڑھے یار دو بعد چاہیے۔ سب تو پہلے قرآن پاک دی قرأت کہیں فرمائیے اللہ نے، تے کرن دی گالے زمین آسمان دے جڑن تو 1000 سال پہلے دی، آپ جان دے پڑھن والا تاں پڑھ دے جو سنن والے ہوئیں، خاص گالے سنن والے اس ویلے کونن، نبی علیہ السلام فرمائے سامیت الملائکہ القرآن، جے میں نے رحمان پڑھے قرآن سنن والے ہن فرشتے مہمان، اس ویلے نہ جن تے نہ بشر نہ انسان تے نہ جن، انہوں نوری مخلوق فرشتے ہن، پڑھے قرآن خود رحمان تے سنن واسطے لائن جن فرشتے سارے مہمان، فرشتے یعنی قرآن پاک کو سنے ہونی آنکھوں، قرآن پاک کو پڑھنا سنت خدا ہے، تے کو سننا سنت ملائکہ ہے، ملائکہ یعنی فرشتے دی سنت ہے، قرآن کو سننا فرشتے دا کم ہے، تے پڑھنا رحمان دی سنت ہے۔ اور جائیں ویلے زمین آسمان دے جڑن تو 1000 سال پہلے ہی کتاب دی سورہ یاسین تے مطلب سورہ طٰہٰ تے یاسین دی تلاوت ہے یہ نا، اس ویلے وال فرشتے کیا آکھا یقیناً دل منے دے آندری انگال کو تسلیم کریں دے، فرشتے آکھا اسی یارا یا سا کو چلے، لیکن رب رحمان فرمایا اسی بلا شک تھوا کو شوق کے گھنان دا پر توارے کو چمنی گائے نہیں۔ ہون بھی قرآن پاک دا سپارہ 28 تے رکوع 6واں تے سورۃ الحشر رکوع 3 غالباً آیت نمبر 21 یا 22 قرآن دے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، محبوب اگر اساں لہیں دے ہی قرآن کو پہاڑ تے وہ تا ڈل گیا ہوگا، ریسا ریزا تھی کہ وہ ڈر گیا ہوندہ وہ تا ککھ نہ بچدا قرآن، مطلب ہوندہ پہاڑ دا جے قرآن ہوندہ تے نازل تھی نہ۔ یہ سوچو کہ یعنی انسان کو سوچنا چاہیے جے کو پہاڑ نہ چاہے تو مر لے تے چاہیے ونائی والے خاموشی ڈھاڈا ہے۔ قرآن پاک جڑا ہے نا اے راز کھل سن سارے جہاڑے قیامت دے کہ لہو ظاہروں و بطنوں، نبی علیہ السلام فرمائے قرآن پاک جہاڑے قیامت دے رب کو ظاہری شکل گھن سی، نوری شکل بھی نہیں ہو سی، ظاہری شکل بھی ہو سی، پیچھے جہاڑے قیامت دے رب نال بندے دی خاطر جھیڑے لے سی، تو والا بندے نال ہی جھیڑا لے سی، بندے نال بھی جھیڑا لا دے سی، تے بندے دی خاطر رب نال ہی محبت اللہ جھیڑا لا دے سی۔ مطلب جہاڑے قیامت چھڑواونا بھی ہے، غداریں کو ڈھکواونا بھی ہے، جائیں اپنی عزت بچائیے تے قرآن دی عزت ویچیے، جائیں مر لے تے زمینہ تے مقدمے وچ اپنے آپ کو پاس کروائے پر سیر تے ہی کو ون چاہتے کو جائیں جے بھی ہوندن نا اتھا اسا بولے سو استغفر اللہ، جائیں میرے گناہ دی گال ہوئے غلطی دی گال خطا دی گال اتھا سبحان اللہ نا استغفر اللہ، استغفر اللہ گال کو سمجھے نا، ہمیں سبحان اللہ بھی واہ واہ ہے پر اندے بولن دی ایک جا ہے، ماشاءاللہ ہی واہ واہ ہے اندے بولن دی بھی ایک، استغفر اللہ اے بھی واہ واہ ہے پر اندے بولن دی بھی ایک۔ اور جائیں دے گھر کوہرام ہوئے قضیہ ہوئے فوتکی ہوئے جنازہ ہوئے تے ولا ساکو آکھیں وڈ کے جو ونجو ہی تھئی مکان دے آؤ
تے تعزیت کرو اسا والا تعلیم وچ پورے ہاسے اسا ونج کیا کہ چاچا نبا نا پتر مر گئی سبحان اللہ وہ آخسی نبہی جاگا بولی وٹا اتھاک انا للہ نہیں سمجھا سبحان اللہ تو واہ واہ ہے پر قضیہ آلے دے گھارے بولن دی جائے جرا مسے پتر پرنا کے آئے تھے ساکھ ہوا گھرے مبارکی لیتیا نہیں سمجھا جرا مسے پتر پرنا کے ہون ڈولی آئیے تے برات آ پہنچیے والا اساں ہاں سے بیادری تے بھیرا اساں والا پوچھ گئے ہیں آکھنا تے آ مبارک کو بھی ماشاءاللہ اساں والا آخری تے سے انا للہ ہے انا الیہ راجعون بلا شک قرآن نور ہے پر سمجھن کی تے منزل دور ہے خورشید آدھا مسئلہ نور علا نور ہے پر تیری جو قسمت دور ہے خیر کو سمجھویں گا مطلب ہر لفظ بولن دی ایک جا ہے جائیں فیلے مطلب ہے کہ گناہ دی گال آوے غلطی دی اتھا علامنے استغفر اللہ میں کہنا قرآن پاک کو جھوٹی گال دوتے جھوٹی گواہی تے جیڑا ہی کو چاہندہ پہ جہاڑے قیامت دے والو قرآن خود ہی دے نال نہیں بڑھ سی اتھا آکھنے استغفر اللہ جو ان دی ناراضگی کون چاہ سکتے ان دا غصہ کون پچا سکتے خیر سب تو پہلے قرآن پاک دی قرات فرمائی خود آپ رحمان سنیا فرشتے جڑے ہن مہمان انہیں آکھا ہو سی ربا ہے ساکو دے لیکن جواب آیا ہو سی گھنن دا روئے پر چاون دی طاقت کہے نہیں ہوں والے فرشتے وال ترائے مبارکاں لیتیاں مبارکاں آنکھوں ترائے مبارک بادیاں فرشتے ہوں والے لیتیاں انہیں آکھا توبا لے امت ینزل ھذا علیہا مبارک ہوئے اون امت کو جڑی قرآن دی وارث ہو سی جس امت کے نبی پہ یہ قرآن اتارا جائے گا اس امت کو مبارکباد فرشتے بڑی نوری مخلوق ہیں انتگالی ہو کتنے جی میں نبی علیہ السلام فرمائے نا اون دے پیو ماں دی شان ہے اون دی شان آپ سمجھو تے فرشتے آکھے مبارک ہوئے اون امت کو جڑی قرآن دی وارث ہو سی تے ساڑے سائیں دی شان وال خدا جانے امت کو مبارکاں پی آنجن جو امت مبارک ہوئے ہے تو ساؤں قرآن دے وارث ہو جائیں دی قرات کرنے والا خدا ہے یعنی اے محاس این دے اندر صغیر ہے کبیر ہے عربی ہے عجمی ہے چھوٹا ہے وڈا ہے جڑے اساں اپنے پاک نبی سے دے نوکر تے کلمہ پڑھنے والے ہیں اے ایک مبارکی تے سارے کو ہے جو مبارک ہوئے ہے امت تو ساں قرآن دے وارث بن گئے تے فرشتے دوجھی مبارکی کیا پٹھی انہیں کہا توبا لے اجوافن تحملو ھذا مبارک ہوئے اون ہاں تے سینے کو جڑے قرآن پچاوے سن جڑے قرآن دا بوجھ تے بار چیسن تے جڑے اپنے سینے وچ قرآن کو سبھے سن انہیں حافظیں کو تے سینے کو مبارک ہوئے لیکن وہ مطلب بندہ لین دوتے ہوئے تا مبارکاں فرشتے دے طرفوں بھی آوے جرانجن امت دوتے جس امت دے نبی تے قرآن نازل تے نبی پاک دی شان تا واہ امت کو بھی سلام ہوئے اور دوسری مبارکی کیا یہ توبا لے اجواف او صدر سینے پیٹ ڈھڈ جنہیں اندر قرآن پاک تشریف فرمائے انہیں سینے کو انہیں ہامے کو انہیں دل دماغ کو مبارک ہوئے جنہیں اندر قرآن پاک ماں گئے اور تریچی مبارکی کیا لیتی فرشتے توبا لے السنا تتکلم بہذا مبارک ہوئے انہیں زبانے کو جنہیں بولی قرآن دی بولے سن او زبانہ جنہیں قرآن کو پڑھ سن مطلب اے ناظر آلے دا داخلہ تھی گیا وہ ناظر پڑھن والے حافظیں کو بھی سلام آ گیا ناظر آنے کو بھی آخر ناظر خان بھی تو پڑھتے نہ قرآن پاک کو جیڑی زبان قرآن دی تلاوت کرے سی فرشتیاں کے ربا سارے طرفوں کو مبارکی دے میں زبان جیڑی قرآن دی بولی بولے جیڑی زبان قرآن دی تلاوت کرے یا جیڑی قرآن پاک دی تلاوت یا قرات کو ادا کرے اون زبان کو بھی سلام جڑے سینے وچ قرآن اون سینے کو بھی قرآن تے نوکر جو ہیں پاک نبی دے امت مصطفیٰ کو بھی سلام مطلب اے اساں بھی آج مبارکی علی محفل اکٹھے ہیں حافظ صاحب کو ولا مبارکاں اور جائیں مسجد بنائی یار دا گھر جائیں دا رقبہ جائیں تعمیر کیتا خدا سارے کو رحمت نہ رجاوے آخر نظام نہیں چلتے جے تک مطلب چند دوست رلینا اے بانگاں ازانہ خطبے تقریراں اور نال تراوی قرآن پاک سناون اے مسلمان دی سعادت خوش بختی خوش نصیبی ہے
اللہ تعالیٰ مطلب گلشن آباد رکھے، احباب دی شرکت حاضری قبول تھی وے. ہن چند مسئلے سماعت چا فرماؤ. ایک مسئلہ صدقۃ الفطر دا سن گنو. فطرانہ، فطرانے دا تعلق روزے دار نال نہیں، فطرانے دا تعلق مالدار نال ہے. ساری سرے کی پٹی تے پتہ نہیں کہیں یہ مسئلہ کھنڈائے یا یہ کیڑو قوم کو مسئلہ مہمان تھے میاں جائیں روزے سارے رکھیں فطرانہ ہی ہو دے وے. کامی نے ایکوں روزہ نہیں چکایا، مطلب موسم جہ جہاں تغاری بھی اپنی نہیں کھنائی، مزدوری بھی نہیں چکائی تے تراوی بھی نہیں چکائی، روزے بھی ہوں سارے رکھیں. الٹا سی ہوں غریب کو آکو جو فطرانہ تائیں دے ونے تے مالدار کو قربانی دے کون ہے نہیں سمجھا جرا ٹھیٹھانے مالدار گاگرنے این دے کم ذمہ کیا ہے. این لوئی گھتیا مارے جمعرات والا ہوئے نہیں سمجھا. تراوی 8 رکعت علی گولے تو بلا انہا آتینا کل کوثر اللہ حافظ تلاش فرماوے. لہذا این تعلق جڑے نا ہی دا فطرانے دا تعلق روزے دار نال نہیں، فطرانے دا تعلق مالدار نال. فطرانے دا تعلق کہنے نالے مالدار جائیں روزہ ایک نہیں چکایا لکھ سلام ہوئیس، تراوی ساری پڑھیس مبارک باد ہوئیس، لیکن شدہ ہے تازی اللہ جہنے بالیں دا مسیں ٹکر گزران ہے اون دے کوئی فطرانہ تے جائیں روزے بھی رکھیں تے مالدار ہے. اے فطرانہ دیسی روزے دی وجہ کلو نا مال دی وجہ کلو. اور ایک ہی ہو جیا مالدار چڈھی جائیں روزہ ایک نہیں رکھیا فطرانہ ولا ہی دے سی. مطلب ہے کہ مالدار روزہ رکھے تاں بھی فطرانہ دے وے، نس رکھیا او اون دی اپنی سستی تے غلطی، لیکن فطرانے دا تعلق مالدار نال ہے. اور بیا مسئلہ سن کے دوجا فطرانہ دیونا کہندا ہے اپنا جڑا گھر دا سربراہ ہے جن دے ہاتھ وچ پیسہ اور مطلب اختیار او فطرانہ اپنا بھی دے سی تے چھوٹی اولاد دا دے سی. دھیاں ہیں یا پتر ہیں چھوٹی اولاد دا فطرانہ دے سی. وڈی اولاد دا فطرانہ نہ ہونا ہے تے واجب ہے جو انہیں دے پلے کشا کہے نہیں، ابے تے واجب کہے نہیں جو انہیں کو ٹکر واجب کہے نہیں، فطرانے والی گال کے روائی. ایک مسئلہ سن کے نا میں کلا سوچا ہے صحیح تے کہیں کہ ویلے اولاد دے کرنے گال پوا ہے. میں مثلا اپنا آکھاں میرا پتر جڑا جوان ہے یا جناب دا پتر جڑا جوان ہے پتر پوترا اون جوان پتریں کو کھماونا ابے تے لازم جے تک وہ نابالغ ایانے ہیں، جے تک جوانی دی بکھی کو انہیں ہاتھ نہیں لایا اون ویلے تک ابے اماں کو ہے حکم جو توارے کو پیسہ انہیں کو کھواؤ. جائیں ویلے پتر جوان تھی دا پہ فطرانہ تا جے تھی انہیں کو ایسا ٹکر ہی نہیں دے ونا یہ اپنی کرن دے دفعہ دین ودے کھاویں اکھاؤ کھٹیا. ساری پٹی دے تریڑ کیا ہے 5-7 بال پرنیا پترا ابے کو پیا دے ابا والا سارے اسی دن کھیڑ دے کہاں میرے ایک بکندہ سمجھ آگئی. یعنی کہ جڑی جوان امان ساری اولاد ہے نا انہیں دا ٹکر ہی سالوں تے واجب کہنی. فطرانہ تا جت رہ گیا خود ہونو بھا میں بکھے مار ونجن نا ابے تو تے کوئی فرض ہاں اگر پوتر فٹا ہے لیکن شدہ سلو معذور ہے وہ کھٹی کمامن دا کہنی. شدہ مطلب بے یا ان دا دماغ ٹھیک کوئی نہیں، پالک تا ہے لیکن وہ شدہ جے کو سا کم لا دیں گاہ لا دیں ول ابے اماں کو چاہی دے جو ان دی تربیت کرن کھوامن پہ. یا جڑا شدہ مفلو جے فالے جالا ہے یا یوں جے ڈوکے چے وہ شدہ پاسا ہی نہیں ولا سکتا. اے دیکھاں وڈی اولاد دا خرچہ ابے دے ذمہ ہے لیکن فطرانہ والا ہی کہنی. لیکن جڑی اولاد چھوٹی ہے نا یعنی جنہیں دا تو سربراہ ہی تے جنہیں دا خرچہ تیرے ذمہ فطرانے والا چرچہ ہی تیرے ذمہ تے جنہیں دا خرچہ دیونا تے کو ضروری کہنی فطرانہ دیونا بھی ضروری. یہ گال ذرا سنائے جائیں ویلے پتر ہونی تکڑے تھی کہ آ ونجن ابے ہونے کو ہماچے تے ہیں سی ول سارے حصے دی زمین وانٹ دے جو کہ وانٹ دے وجہ بھجا وہاں ایک مفت خورا ہے ایک والا ٹکر پیتی پہ ترہ ٹائم وجہ زمین تا کو دے وہاں ایک کچھ ابے ہونی والا مرد خوشامدی ہونن ٹائم دے سڈوا کے انتقال پاس کرا کے نقلہ دے دے پیچھے سال بعد وہ پتر دے پندہ ودا ہوندے. کیا ایسے پتر بھجا چھوڑے نوہری ہون ٹکر نہیں دے جاں پوترے تھجوا دن جو یہ اب ہمیں گرینڈ فادر نہیں چاہیے بڑا ہے جرا بڑا اون دا پیو ہوندے جرا وہ کیا دے ایک تا فادر تھی گیا بلا پیو دے پیو کیا دے گرانٹ
گرینڈ فادر یعنی وڈا نہیں چاہیے ساگو منڈ وہ پچھوں باہروں لاتے دیا ہوں بدے دے ہوں والے پتا ہوتا پتا تے کو ہاتھ ہوں آپ ہمیشہ اولاد کو اوقات رکھو پھٹن دا کوئی پتہ کہ نہیں بدلن دا انسان کو جیڑی شے رب تے کو دتی ہے کھا حج کر عمرے کر جرن دنیا تو ویسے انہیں دا حق بعد شروع تھی سی حال یہ وڈی اولاد تیرے کو ٹکر گھنان دی حقداری کہیں یہ نہیں آتا جو سویرے سوٹ جا کے یقین بجا چھوڑو لیکن اگر کھواؤ تو ٹھیک ہے تو اپنا جگرہ ہے سخاوت ہے لیکن دیونا ٹکر ضروری کہیں نہیں وڈے وہ جڑے مفلوج ہیں چھوٹے مطلب ڈکھے جن یا چھوٹے دا خرچہ سارے ہوتے ضروری ہے اور اچھا یہ رسو بابا مثل کعبہ ابے ہونے کو ٹکر دیونا اولاد تے واجب کہیں ملے تیرا یہی سن گنو اگر ابے ہونے کو سب کچھ ہے پیسہ ہی ٹھیک کی سی بینک بھی کھاتے ہیں جن جو بینک آپ اوکھی دئی پی ہے بولا پتر کو آتے کماؤ ہوتے میں کو جمع کراؤ سبحان اللہ تائیں کفن بڑا ہونے انہیں کو کہا کھا مانے تو ہر ویلے کو دھرنا رہے بھائی روس گئے بھئی ابے ہونی کو خرچہ دیو عمر تک انہیں کو کھواؤ جیمر تک ابے ہونی کماون دے مزدوری دے کائے نہیں پیچھے انہیں دی خدمت کرو جو انہیں کو خود ٹرانک بھرے پہن پیٹی جی پیسہ چنگا والا رکھی پہ آج کل تو یہ بینک کا پیٹے ہیں سمجھو بلا پیچھے ابے ہونی بھاویں آخری سے تنخواہ تادی میں کو دے تے جو بھی تے کو کماند ویچی پیسہ میرے ہاتھ تے چاہ رکھ وہ کہا ابا جی واسطہ ہی اگے تیرے کو ڈھیر ہے اڑا وہ شور زکات غریبیں کو دے وہ کو بیا کام ہے تو میں حاضر ہاں گال کو سمجھے نہیں کہ شریعت ایک مسئلہ باقی ہوئے محبت ایک جے تک گھن ونجو بھاویں ساری جائیداد ابے دے قدمے تے لوٹا دے بھاویں اپنی جد ہوں دے پیرے تلے مکا دے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن شریعت جتنا سارے کو پوچھ لینا وہ مسئلہ ہے فطرانہ اپنا دے تے چھوٹی اولاد دا دے تے فطرانے وچ دیونا کیا ہے نہیں فطرانہ دیوے کون مالدار تے مالدار کم از کم کون ہوئے جڑا 52.5 تولے چاندی اگر گھننا چاہوے تے اوکھا سوکھا تھی کہ اپنے پیسے نال جڑا 52.5 تولے چاندی گھن سکدے فطرانہ ہوں دوتے 52.5 تولے چاندی جڑا بندہ گھن سکدے ہوں دوتے فطرانہ دسیں دے پہنے کو 6-7 ہزار تے گئی ودیے یہ چاندی اندازہ ہے کہیں کو ہون اتے دیں دا جا رہا ماشاءاللہ مطلب یہ بچو دسیں دے پہنے 6-7 واتی میں پرواز کر گیا بلا کو لتھی کہیں نہیں بلا اچھا چلو 10,000 اندازہ لاگنو یعنی کہ 10,000 پہ بھی تولا ہوئے نا 10,000 52 کو ذرا بڑے ہوا 52.5 کو 10 نال اور ایک کام میں کرا تو سا جرا نوجوان ہی ہوئے کتنا 5.5 یعنی این ٹائم جیندے کلو 5.5 لاکھ روپیہ ہے یا 5.5 لاکھ جو کہ گابے بچے رکھی پالی پہ یا 5.5 لاکھ جو کہ انہیں کوئی پلاٹ پہن تھے آپ نے جتا رہندہ پہ وہ بھاویں ایکڑ دی کوٹھی ہے بھاویں کنال دی این دی قیمت نہ لاوے ولتے وے دے برتنے دی قیمت بھی استعمال دے کپڑے دی قیمت نہ لاوے چڑھن دی سواری دی قیمت بھی نہ لاوے بھاویں انہیں کلو کار ہے تے بھاویں ڈالا ہے تے بھاویں 125 ہے ایک پنجی ان دی قیمت نے ان دے علاوہ سواری برتن کپڑے تے مکان دے علاوہ حتیٰ کہ اگر یہ سمجھو جو ان دے چڑھن واسطے ایک موٹر سائیکل ہے پہ سی ڈی ایک ولبیا رکھی گڑے وڈا گھر گل این گالوں جو کرائے این میں شادی غمی تے وجنا پائے میں دے تو وہ سمجھو اضافی ہے ان دی قیمت نہ لاونی پوسے مطلب ہے کہ جیندے کلو 52.5 تولے چاندی ان دا اندازہ کہنے لگتے جی میں توارے سارے گھر دے نال کوئی کنال 2 کنال وکے نہ پچھے ساتھ یار اوکھے سوکھے تھی ہوں ایک ہنوں تک غیر تناہ کرے ایویں اگر 52.5 تولے چاندی بندہ اوکھا سوکھا تھی کہ گھن سکتے شریعت جو بندہ مالدار ہے تو ہی دو تے فطرانہ ہے جڑا 52.5 تولے چاندی شدہ نہیں گھن سکتا وہ فطرانہ دیوے نا بلکہ حقوق ہتھو دیو فطرانہ حکم دیو ہاں اگر سید دیتے نہ دیو سید لفظ بولیں دے ایسا سید ہے سید کو نہ دیو اور آل علی کو نہ دیو حضرت علی مرتضیٰ دیا 9 شادیاں تو انہیں دی اولاد جو کہیں بھی مطلب ہے کہ اولاد دی جو بھی سارے کلو انتے موجود ہیں حضرت علی دا خاندان حضرت حارث دا خاندان حضرت جعفر دا حضرت عقیل دا مطلب خاندان یہی موٹی بولی آنکھوں قریش ہاشمی سید نبی پاک دے خاندان کو مثلا سید زکاة دیسی صحیح اشور کا دیسی دے لیکن گھن
نہیں سکتا فطرانہ بھی ہو نہیں کہہ سکتا یہ گالوں جو اے عشر زکات فطرانہ اے ہوندی ہے میل کچیل دزک بہار تے نبی پاک دا خاندان چاہے وہ میل کچیل دے دا کہے نہیں یہ پکی گال ہے عشر دیں دیں تو سمجھو 20 من تیرا وگھا جو لتھے نا 20 من 19 من دی جیڑی نحوست تھئی تے جیڑا کچھ این دے اندر میل کچیل ہے وہ 20 میں چاہیے یہ جڑا غریب کو دیتے ہی نا ایڈو جائے والے اے گٹوں گئے نا سمجھو این سارے 19 من دی نحوست ہی دے وچے لیکن جائے والے غریب دی تلی تے جا پہنچے رب اپنے کرم نال جو دی مخلوق ہے وہ پالنا تے پیچھے خدا وہ نحوست کو دے ہٹا تے غریب واسطے ٹکر بن دے ٹھیک لیکن صحیح فرمائے میرے خاندان کو یہ میل کو چیل نہ ڈبائے فطرانہ سید کو قریشی کو ہاشمی کو دیوان دی اجازت گال کو سمجھائے فطرانہ کہہ کو نہیں سے دے سکتے نبی پاک دے خاندان کو سا فطرانہ انہیں دی خدمت کرو اگر وہ غریب ہیں حقدار ہیں تو ضرور جڑا اپنے آپ دی خرچہ کرے نہیں تیرے کلو تک کت حضور دا خاندان ہوچا ول اپنے خرچے والے پاس انہیں دی خدمت کر لیکن بھئی گال بھی سن گن ایک حضور دے خاندان کو فطرانہ نہ دے عشر زکات رہنے بیا کہے کو نہ دے جائیں تے کو جمائے جائیں تے کو جمائے مسئلہ مفت دسے نہ ہونا یہ 100 کے ریڈی ہیں اچھا خیر جائیں تے کو جمائے گال کو سمجھے ہوئے جائیں تے کو جمائے انہیں کو بھی فطرانہ نہ دے یعنی ابا اماں ڈاڈا ڈاڈی نانا نانی یہاں کو تیرے جڑے اصل اصول مونڈن جتھو تو جم کے آئیں انہیں دی خدمت اویں کر فطرانہ انہیں کو نہ دے جڑے تیرے کو لو جمین انہیں کو بھی فطرانہ مطلب ہے جے کو سادیں شاخاں پنجاں برانچاں ٹہنیاں جڑے تیرے کو لو براہ راست ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جڑے تیرے وجود تو جمین انہیں کو بھی فطرانہ نہ دے جتھو تو جمے انہیں کو بھی فطرانہ مطلب ہے دھیے پوتریے ڈوہتریے پتر ہے پوترا ڈوہترا یہ ساڑے کول جمین انہیں کو دے سے سمجھو اپنے گھر رکھی بیٹھے ادا کہنی تھی یا جائیں تے کو جمائے یہ کلیا سمجھ آگے نبی پاک دا خاندان اور جائیں تے کو جمائے جڑے تیرے کو جمین انہیں کو فطرانہ چوتھا ہے مالدار مالدار کو بھی فطرانہ نہ دے این دے علاوہ باقی جتنے مسلمان ہیں انہیں کو دے ہوں میں تو سارے کو پوچھنا چاہنا سوال ہے کیا بندہ سکے بھیرا کو فطرانہ دے سکتے غریب ہوئے سکا بھیرا ہمشیرہ غریب ہے کیا وہ فطرانہ انہیں کو سا دے سکتے یہ خاموش تھی کہ کیوں کچھ فون طرح سے سو ہوں دسو ثاقب صاحب تو دا انہیں کو دے سکتے ہیں یہ گالوں کہ سارے توارے ہر بندہ اپنا سمجھے بھائی نہ ساکو جمائے نہ ساؤں کو جمائے ہمشیرہ ساری نہ اساں ذرا نہ سارے وجود انہیں دا وجود شامل ہے نہ اساں انہیں کو جمائے نہ انہیں سا کو جمائے میں قانون کہہ رہے سے جائیں سا کو جمائے جڑے سارے کو جمین انہیں کو فطرانہ تے بھائی ہونی چاچے ہونی مامے ہونی بوا ہونی یہ میں سمجھو سارے برابر والے ہیں نہ یہ فروع ہیں تو نہ اصول ہیں اس میں سمجھو سارے برابر والے ہیں نہ انہیں سا کو جمائے نہ اساں انہیں کو جمائے لہذا بھین غریب ہے بھڑیجا غریب ہے بھرا غریب ہے چاچا غریب ہے فطرانہ دیو بلکہ ضرور دیو جو ڈوڑا ثواب گنو ایک غربت مٹاون دا ثواب سنبھال لہون دا ثواب ان خاص گالے میں جناب کو آدھا مثلا مظہر بھائی ہیں انتباہ میں محمد علیم صاحب یا عمیر بھائی جنہیں جڑے خود ٹھیک مالدار ہیں بالفرض اگر اے بھی اپنے بھیرامیں تے چاچے دی سنبھال نہ لاسن باہر والا بندہ دے دے نہیں آدھا وقت جڑا آپ اتھا کڑا بنے دے معلوم دے ٹبر دا مالدار ہے اے شو دے بے کو حال نہ دے سن شرم کرو جو اندے بھیرا ہیں تائیں حال نہیں پوچھا انہیں کو غربت تبیلہ ویسے لہذا قرآن پاک جیتا ہے نا زویل قربا نیڑے آلے قریبیاں کو عشر زکات دو یہ بھیرا ہونی بھینی ہونی چاچے ہونی ہومن غریب یعنی 52 تولے چاندی اگر نہیں گھن سکتے تو انہیں کو فطرانہ ہی نہیں کو دے عشری ہی نہیں کو دے زکات بھی اگلی گال سن اگر سکا بھیرا ہے سکا چاچا ہے ہوں تائیں دے انہیں فطرانہ تائیں دے انہیں عشر زکات یہ نہ سن جے انہیں جہاں جو کر ویسن جو ہوں اساں یہ عشر زکات تے آ پہنچے ہیں کیا سارے نصیب دی غربت اے تک ساکو گھننا ہی ہے جو انہیں فطرانے والی میل کو چیل گھنو ہوں خاص گل بھیرا ہے ایک دی کوٹھی تے بے دی جھوپڑی ہوئے اویں تو دل روندا ہو سی ہوں اگر اساں ہوں جھوپڑی والے کو
گریڑے والے چھپر والے بھرا کو عشر زکات فطرانہ دیونے لگ سی تو صحیح جو غریب ہے، لیکن اگر سیدھا نہ گھندے ہیں جو کاکا یہ فطرانے والے دانے ہی نہیں تو ان دی دھال نکل سی ول ساکو نبی پاک دا دین آ دے تو اپنے لفظ وٹا دے، اپنی بولی چینج کر، اپنی بولی وٹا دے، ای کو فطرانہ نہ آخ، ای کو عید دا تحفہ آخ دے، ای کو عیدی آخ دے، تحفہ آخ دے، گفٹ آخ دے، ہیبہ آخ دے، تحفہ آخ دے، سوکھڑی آخ دے، اپنا نا وٹا ہی تھا تو کوڑا نہ ہو سے گناہگار نہ ہو سے تاکہ اون دا دل نہ ٹوٹے۔ کال سمجھا کہ مطلب بھیرا چاچے مامے نے کو دیو لیکن نہ تبدیل کر دو، تیرے نہ تبدیل کرنا دا کیا فائدہ دیتی جو اون دا دل، اون دا دماغ، اون دا دل بھی نہ ٹوٹ سی اور دماغ بھی مطمئن رہا سے، الٹا آگ سی چلو کہیں سا کو عید تا آن دیتی ہے جے فطرانہ آگ سے تو واپس کر لے سی تیرا ادا تھی ویسی لیکن اون دے دل دا بھی خیال کرنے ایسا۔ کال سمجھا گئی ہون فطرانے وچ دیوں کیا کائیں دیونے اور کہے کو دیونے کہے کو نہیں دیونا وہ سارا آپ مسئلہ سمجھی بیٹھے، پتہ تو پہلے بھی ہو سی، مقصد یاد تازہ بیٹری چارج تھی پوے وقت اگلے سال وقت کوئی نہ کوئی حافظ کاری اللہ انہیں دی عمر دراز رکھے، کوئی نہ کوئی حضور دے دین دا بانگا آویں دے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھو حافظ ہیں، کاری ہیں، عالم ہیں پہ ہومن عقیدے کھرے آلے تے عمل چٹے والے، یہ سمجھو سارے محسن ہیں، یہ سارے واسطے سمجھو علاقے دے پیر بھی ہیں، مطلب تو سمجھو جو مرشد ہو ہے کہ جرا آوے دی میں مطلب دھار دھار لائی آوے۔ وہ دوست میں نے سناوے پیا جو ایک جاتے میں جلسہ پڑھ کے میں کھڑا میں پچھو ہی دو ہٹو بھی ہٹو ہٹو بھی ہٹو بچو بھی بچو ہی میں دھار دھار مچ گئے۔ وہ میں آکھے کیا ہے جو نے مرشد پہ آنے وہاں کہ مرشد بھوں والی ٹرالی ہے یکے دا چیتر لائی آنے ہے مرشد تے کو کیا پڑھائے سی، کو تے کو کلمہ سکھائے سی، کو ایمان مجمل مفصل پکوائے سی، کو ناظر قرآن پڑھائے سی، کو تے کو حفظ کرائے سی۔ دوست نہیں میں گئے میں اگر میرے دل دی آواز بلا شک تو جائندہ دست پیا تھی عقیدہ ہوں دا کھرا عمل چٹا ہے تو ضرور دا غلام رہے، لیکن اگر ان کو آپ کو سجدے نصیب نہ تھے نمازہ نہ پڑھے آئے رمضان دی قدر نہ کرے بھئی تروڑے ورنہ مرشد گول اسائیں دے سوہے تھا یار جو سا کو یار دو سوہاں کرے تو جیندہ اپنا کنیکشن کٹیج گئے۔ ہونے رہے گئے جتنے بورڈ ہے نا اتھا تو ہون تار لائی دے بجلی آسی تے جڑے بورڈ دا تعلق میٹر نال کہیں نہیں تے جڑا میٹر پرو یتیم ہے ٹرانسفارمر کرو ہونی تھا ہی جو تو ساری میں تارہ پو باہمیں تو کیا ہونے رس گئے میرے خیال ہے مطلب لین تا ساکو وہ گھن ونجے در یار تے ساکو گھن جو لے رب رسول دی رضا لکم تو جائیں والے وہ آپ رسیا ودے دین کرو وہ بیعت بھی تروڑ لے دا کوئی مسئلہ کہہ نہیں۔ ہاں تو ہمیشہ تکڑے رہو اپنے مرشد دا عقیدہ تو اندے عملیں کو بھی دیکھو، اگر عقیدے وچو صحابہ کرام نہ رسیا ودے اہل بیت نال اندی ناراضگی والو سارا کوئی پیر کہنے۔ نبی پاک دے گھر والے سارا ماما ہیں سارا میری ہیں تے جیندی نبی پاک دی گھر والی اساڑی اماں عائشہ نال تے اماں حفصہ نال جیندی عقیدے والی تار ٹھیک کہنی خاص گل ایسا ہی کو تا چھوڑ سکتے ہیں اماں دا درد نہیں سے چھوڑ سکتے۔ گال کو سمجھے نہیں عقیدے دا کھرا عملیں دا چٹا حافظ با عمل جڑا دین دے مسائل جان دے سمجھو علاقے دا یو پیر ہے۔ خدمت بھی جتنا تھی سکی ہی دی کر تاکہ قرآن پاک اللہ ڈیوا بلدر آوے اذانہ ٹائم تے بانگاں ٹائم تے تراوی ٹائم تے ورنہ اگر حافظ دی خدمت اسا نہ کرو حکومت تا مطلب ہے انہیں دی مہربانی تا آپ سارے دے دے پہ جو مہنگائی ہے معاملات اللہ تعالیٰ کوئی پاکستان کو نیک بادشاہ دے وے قرآن و سنت دے قانون کو چالو کریں تاکہ حضور دی امت دی کوئی بھلائی تھی وے تا ہونے رسو اگر انہیں حافظیں کاریں دی اسا خدمت نہ کرو یہ تا کل مزدوری بھی کر سکتے ہیں، یہ ریڑھی بھی لا سکتے ہیں، کہیں نہ کہیں مقام دے ونج کے اپنا بزنس پوائنٹ بنا کے کہیں جا تجارت بھی کر سکتے ہیں۔ انہیں کو ٹکر مل پوسی ہوں لیکن ہوٹلیں دے کھوکے دے کھڑن والے بندے بھی 30-40 ہزار مہینہ گندے کھڑن، لیکن اگر اسانے دی خدمت گھٹ کی تھی یا کتیں دل ترٹا تے انہیں مزدوری تے چلے گئے تے یہ قرآن کھلیا بند تھی گیا ساری خیر کہنے مطلب انہیں دی یہ فقط اتھو دے حافظ دی گال نہیں جو بھی ہیں دنیا دے حافظ کاری عقیدے وچ کھر رہے ہوں میں پہلے آدھا بیٹھا تے عملے وچ صاف ستھرے ہوں والے سمجھو سارے واسطے مرشد تے پیرن۔ ان مثلا میں اپنا سوچا میرے پترن چھوٹے دھیاں اللہ تعالیٰ ہر کہیں دی اولاد کو نیک بناوے ہنائیں کو جڑا کلمہ بیٹا سکھیں دے
ناظر قرآن حفظ پیا کریں دے اجنی میں آکھاں دے بھی ایندا کوئی احسان کہہ نہیں تے میرے مرشد دی ہر دم خیر ہوئے اساں کرنا کہ ان کو اٹیک تھی اون دی خیر ہوئے این دی بھی پہلے خیر ہو جڑا قرآن 3 بندے بیٹا پڑھے دے بس پہ بھیا خیر میں گال چلائیے ول مسئلہ کوئی نہ سارے تھی ہونے فطرانہ کون دے وے کون نہ دے وے کتھاں لگ سکتے کتھاں نہیں لگ سکتا یہ سارے مسئلے سن چکے ہوئے ہون سنو جو فطرانے میں دیونا کیا ہے فطرانے وچ 2 کلو دانے کڑک دانے گندم 2 کلو کہیں دور جیسا ادھا ٹوپا آدھیا سے ہوں جڑے ٹوپا نہیں بچا آدھ کیا بچتی وہ ٹوپا پڑوپا ہوندہ کہیں دور پہلے آدھے سے جو آدھ ٹوپا آدھ پڑوپا او گیا والا پکائن سے سیر اے والا گونے ہوندے 800 گرام دے وہ تو آدھ روٹے والا کلو اے والا 1000 گرام دے ہون ضرب تقسیم ہے والا کلکولیٹر سارا مشکل کم کریں دے ہون ہی دسوں 2 کلو دانے یا 2 کلو دانے دا اٹا یا 2 کلو دانے آلا ستوں دربے دانے دے سن کتی کلو دانے والا اٹا بھار دے سے تاوی اگر ستوں بڑے پہ کہیں غریب دی غربت تے ترس آ گئے تو ولا آئی فطرانہ ادا 2 کلو دانے دا اٹا یا ول 2 کلو ستوں ول دانے دا ریٹ ہمیشہ چڑھدا لہندا رہندے اندازہ لیندے پہ دانے اگر نہیں دے سکتا یا دانے کہہ نہیں یا غریب کو دانے نال کہہ نہیں ان کو بال دی عید نال ہے ول تو پیچھے دانے دی قیمت دے میں تا 250 روپیہ اگر اٹے دی قیمت دے میں تا 300 اندازہ چلا اگر ستوں دی قیمت لا میں تا پیچھے 350 مطلب ہے وہ بھنن شنن تے پی بھائی مزید لہذا 250 300 350 یہ دانے آلے فطرانے دی قیمت دانے آلے یہ اجن پہلی پوڑی ہے یہ پوڑیاں تو بیاں بھی ہیں دانے اگر کوئی اندے کو مزید مالدار ہے تکڑا پھٹرا ہے تو والوں کو چاہیے 4 کلو جو 4 کلو جو یاول جو دا اٹا یاول جو دی قیمت تقریباً 1100 روپیہ ایک بندے دا یعنی دانے کو ہوتے بھئی بیا جہان بھی ہے دانے کو پور دے وال کیا آویں دے جو کتی کلو 4 یا ان دی قیمت 1100 روپیہ یا یہ ریٹ آپ ہی پوچھ سکتے ہوئے ایندے کو اتنے وال 3 کلاس ہے 3 درجہ ہے وہ جڑا مطلب ہے جڑے مالدار دے پر رہن کہیں کہ پھوں پھائیں گھتی رہاں دے مخلوق کو ڈریں دا ہے ودا والا ہٹ ویندے روح ہی دی طرح بھیڑ بنجان دا لیکن والا ڈر ویندے پستے ہٹ ویندے پیسہ پائی ہی سی تو والا کھڑ پینچی کچھ ہے پیسہ یعنی کہ حصی پر ہے لیمیٹڈ ان لیمیٹڈ نہیں کی میں دبی میں انگلیش خیر او کو چاہیے دے جو وہ فطرانہ دے وے تو والا چنگی پینڈ اے کیچن لا گنو جا اے پینڈ 4 کلو تقریباً دی قیمت بنا گنو 2600 روپیہ بیا بل ایندے کو پاور تے دڑا پھے یہ سمجھا دڑا پھ گا کرنیش چنگی ہوں دی جائیداد دے پیا میں سمجھو رہا تمہاری گال میں ول او کو چاہیے دے ہاں مگر مچھ ول او کو چاہیے دے فطرانہ دے وے تو 4 کلو کشمش چنگی دراک 4 کلو یا ول ہوں دی قیمت 7100 روپیہ بیا ول اصلو پاور تے ہے او 28 ویلر نہیں سمجھا جے دی ان گانوی ہے نہیں پتہ جو کت ہے تے کتنی ہے جی میں پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مولانا آصف علی زرداری تے میاں نواز شریف صاحب ان گانوی جنہیں دی ہے جنہیں دی اصلو ڈھے سر دی ہے مالدار بھی تے پہننا سے سارے پاکستان بے بھی نے کلو زیادہ ہو سن بے جن دی اصلو ان گانوی ہے وہ ہن فطرانہ دیونا چاہندے ول او کو اسا آدھے ہیں جو او 4 کلو اجوا پینڈ گھینا ہوئے 4 کلو اجوا پینڈ یا ول ہوں دی قیمت دا تویز بن دے 19,000 روپیہ ایک بندے دا دیکھاں خدا کو لو گدھی ہی تے چاسے ول ڈی چاس آوے اور خاص گال ہے جرا ڈالے دے اتے چڑھے ودے جنا مطلب ہے کہ 1.5 کروڑ دا ڈالا یا جرا لینڈ کروزر تے ودے تھیا یا جرا 6 کروڑ دی گڈی تے آ لتھے تے والا غریب کو فطرانہ لیتے دے 250 روپیہ یہ دے 250 نالو اے با زکام والا رومال نہیں ملتا بھا لگا نہیں سمجھا جی میں خدا دے وے بندہ اوے دے وے لیکن اگر وہ امیر او دھڑپ اگر وہ بھی تھی دانے تے دھرنا دے باوے تا ادا تھی ویسی پر دیوان دی چاس نہ اور سمجھے وڑے وے دانے 2 کلو دانے دا اٹا 2 کلو تقریباً اسا تو سارے جے رہنا اسا دانے والے ہیں کوئی ہے جاؤ والا طبیعت کر دیئے جاؤ کلو اتے والا درمیانی پینڈے انہیں کلو پور تے والا کشمش دراک ہے تے ٹبر گھیل واسے اجوا پینڈے اجوا پینڈ یعنی ہن
250, 300, 350, 1100, 2600, 7100 تے 19,000 مرضی جناب دی جڑے انداز فطرانہ دے میں ول ایک غریب کو پیسے دے تیری مرضی ہے یا وہ 250 دا تو چلا گئے کو چینی گھن کے دے دیتی ہے یا کہیں دا بال روندا ودا تو کو ترس آ گئے بالڑی ہے بالڑی تے ونگا پوا چھوڑیں لیکن وہ ہمیشہ ماتے ہوں بالڑی دی ملک سمجھ کے تیرا فطرانہ ادا تھی مطلب ہے کہ وہ دانے دیونا جا قیمت ضرور کہنے اون قیمت دی کوئی بھی مالیات والی چیز دے دو تو سمجھو جناب ہونے دا فطرانہ ادا تھی گئے دیونا تے پوندے عید والی ڈیوار او پرا باکھن پاؤ پھٹن کو لوگ گھن کے تے سے جو بران تک جڑا اس ویلے موجود ہے فطرانہ بن دے اصل عید والی ڈیوار لیکن جڑا اساں ایڈوانس دے رہے ہیں ساکو رب دی رحمت تے امید ہے جو ساکو مریندا نہیں عید پڑسوں ایک رب ہیں تو امید دیتے ہیں نا امید تو دنیا قائم ہے لہذا پہلے دے دے ستا اچھا ہے تاکہ غریب شدہ اپنے واسطے بالے واسطے کشا نہ کشا کو دال بھاجی یا کپڑے شپڑے گھن گھنے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے